اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر قل أطيعوا الله والرسول صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے سے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم فخر کائنات خلاصہ موجودات تاجدار عرب امام الانبیاء سید الاتقیاء سید الاولیاء شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی کالی کملی والے مصطفی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ علیہ السلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس مہینے کو بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں لگی ہوئی ہیں. تو اسی کے پیش نظر آج انشاءاللہ تعالی
کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے چرندے پرندے جانور ہیں، تمام کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بھائی اور بہنوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، چرندوں پرندوں کے حقوق، یعنی ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ ٹھیک اسی طرح میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بہت سارے حقوق ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنی کرم فرمائیاں اور اتنی نوازشیں ہیں کہ موت تک اگر ہم آپ علیہ السلام کے حقوق کو ڈھونڈ کر معلوم کر کے تلاش کر کے ادا کرتے بھی رہیں گے تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بے شمار حقوق ہیں، تو ان حقوق میں سے انشاءاللہ تعالی 19 حقوق آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، جو بنیادی حقوق ہیں، جو بیسک حقوق ہیں، جس کے بغیر آدمی کا مسلمان رہنا، ایمان والا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانا، دل سے آپ کو ماننا، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پھر دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ذات کے اعتبار سے بشر ماننا، آپ علیہ السلام کو ذات کے اعتبار سے انسان ماننا۔ آپ علیہ السلام کوئی اور مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے آپ کو بنایا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، 16واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے یقیناً میں تمہاری ہی جنس کا ایک انسان ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی جنس کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ فرق یہ ہے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد،
میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، اور تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا دوسرا حق، آپ علیہ السلام کو ذات کے اعتبار سے انسان ماننا۔ پھر آپ علیہ السلام کا تیسرا حق، آپ کو انسان ہی نہیں بلکہ افضل انسان ماننا، آپ کو افضل البشر ماننا، سید البشر ماننا، سارے انسانوں کا سردار ماننا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا، تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر پھٹے گی، اور سب سے پہلے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو صرف انسان نہیں بلکہ افضل انسان ماننا، اکمل انسان ماننا، احسن انسان ماننا، اشرف انسان ماننا، سارے انسانوں کا سردار ماننا۔ اور آپ علیہ السلام کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو صفت کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے نور ماننا۔ اللہ کے نبی ذات کے اعتبار سے انسان ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے نور ہیں۔ نور کیا؟ نور علی نور ہیں، نور کا مرکز ہیں، نور کا ماوا ہیں، نور کا ملجا ہیں۔ آپ ایسے نور ہیں جس کے آنے کی وجہ سے کفر کا اندھیرا دور ہو گیا، شرک کا اندھیرا دور ہو گیا، نفاق کا اندھیرا دور ہو گیا، جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا، بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ ایسے نور ہیں، ذات کے اعتبار سے انسان ہیں، وصف کے اعتبار سے نور ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے۔ خواہ مخواہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ایسا مانتے ہیں، ویسا مانتے ہیں، فلاں مانتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں، نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں۔ کون بے وقوف ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کون بد نصیب ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جتنے پاکیزہ عقیدے، جتنے صاف ستھرے عقیدے علماء دیوبند کے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق، وصف کے اعتبار سے اللہ کے نبی کو نور ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق، آپ کو نبی الانبیاء ماننا۔ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، انبیاء کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں سارے انبیاء کو جمع کیا، سارے انبیاء کو جمع کیا، نبیوں کو جمع کیا، پیغمبروں کو جمع کیا، رسولوں کو جمع کیا، اور ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے ایک عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔
اور ہر نبی نے اپنی نبوت کے دور میں، ہر پیغمبر نے اپنی پیغمبری کے دور میں، ہر رسول نے اپنی رسالت کے دور میں اللہ کے نبی کے آنے کی خوشخبری دی اور لوگوں سے کہا اگر وہ نبی اسی دور میں آ جائیں تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا، تم سب کے سب اس کی تصدیق کرنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے نام لے کر کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی تم سب تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ نبی ہوں گے لیکن نبی ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے اور آپ علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کریں گے، قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق آپ عمل کریں گے، اپنی انجیل پر، اپنی بائبل پر آپ عمل نہیں کریں گے۔ پھر 40 سال تک آپ زندہ رہیں گے، حکومت کریں گے، پھر آپ کا انتقال ہوگا اور اللہ کے نبی کے بغل میں آپ کو دفنایا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اپنے احکام نہیں چلائیں گے، بلکہ ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے اور لوگوں سے کرائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کا چھٹا حق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء ماننا۔ ایک تو نبیوں کے نبی ہیں لیکن نبیوں میں افضل بھی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 نبیوں کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 نبیوں کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، لیکن ہمارے نبی کو ان 4 کا بھی سردار بنایا۔ تو آپ علیہ السلام کو افضل الانبیاء ماننا، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے، مجھے حضرات انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا۔ کیا مطلب؟ ایسے جملے، ایسے الفاظ دیکھنے میں تو چھوٹے ہوں گے لیکن ان کے اندر سمندر چھپا ہوگا۔ کوزے میں سمندر بھرنا جسے کہتے ہیں، ایک معمولی جملہ ہوگا لیکن بے شمار چیزیں اس جملے کے اندر چھپی ہوئی ہوں گی، بے شمار مسائل اس جملے کے اندر چھپے ہوئے گے۔ اللہ کے نبی کا ایک جملہ ہے، یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہارا نغیر کیا ہوا؟ ایک اللہ کے نبی کا جملہ ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عمیر، چھوٹے بچے تھے، وہ ایک پرندے سے کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو ان کا پرندہ ان کے پاس نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یا عمیر، اے عمیر ما فعل النغیر، تمہارا پرندہ، تمہارا نغیر کیا ہوا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں اس چھوٹے جملے سے حضرات فقہا نے 60 مسائل کو نکالا ہے۔ کتنے مسائل کو؟ 60 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو چھوٹا جملہ لیکن اس کے اندر الفاظ کی گہرائی اور گہرائی، مسائل کا دریا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو جوامع الکلم دیا گیا۔ دوسرے انبیاء پر فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، دوسرے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا۔ میرے لیے
میرے لیے ساری زمین کو پاک بنا دیا گیا۔ آدمی کو وضو بنانے کے لیے پانی نہ ملے، زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کر لے، اس کا وضو ہو گیا۔ اب اس سے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دیگر عبادتیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں، ساری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہے آدمی صرف زمین پاک ہو، نماز کا وقت ہو جائے، وہاں نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کے اوپر اللہ کے نبی کا رعب پڑتا ہے، اللہ کے نبی کا رعب پڑتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کو صرف نبی نہیں بلکہ افضل نبی، افضل الانبیاء ماننا ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ماننا، سارے نبیوں کا امام ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو مسجد اقصی میں، فلسطین میں سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ کے نبی نے امامت فرمائی، اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہوں گے، سارے نبیوں کے امام ہوں گے، اور سارے انبیاء مقتدی ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کا 7واں حق، اللہ کے نبی کو امام الانبیاء ماننا۔ اللہ کے نبی کا 8واں حق، آپ کو خاتم الانبیاء ماننا، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، پیغمبری کے سلسلے کو ختم کرنے والا ماننا۔ اگر کوئی نہیں مانے گا، پوری دنیا کے علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر قادیانیوں کا ایک طبقہ رہتا ہے جو ہمارے نبی کو خاتم النبی نہیں مانتا، ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، ہمارے نبی کو آخری رسول نہیں مانتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کمبخت ملعون و مردود کو آخری نبی و رسول مانتا ہے۔ پوری دنیا کے علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی 1 نمبر کے کافر ہیں، 1 نمبر کے کذاب ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا 8واں حق، آپ کو خاتم الانبیاء ماننا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت تک اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، سمجھ لو وہ 1 نمبر کا جھوٹا، 1 نمبر کا کذاب، 1 نمبر کا مکار، 1 نمبر کا دجال ہے۔ نہیں ہو سکتا کوئی آخری نبی۔ ابھی بھی بہت سارے اس روئے زمین پر بستے ہیں جو اپنے آپ کو نبی
کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی ہونا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا ماننا۔ معصوم عن الخطا ماننا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ آپ شروع ہی سے پاک و صاف ہیں، آپ شروع ہی سے پاکیزہ ہیں، بالکل گناہوں کی گندگی سے دور ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر 10واں حق اللہ کے نبی کو مفروض الاتباع ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، اللہ کے نبی کی اطاعت کو ہمارے اوپر لازم اور ضروری سمجھنا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے محبوب آپ ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے نبی کی بھی بات مانو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ آدمی کتنے ہی محبت کے دعوے کر لے، کتنے ہی عشق کے دعوے کر لے، کتنے ہی نعرے مار لے، کتنا ہی چلانا شروع کر دے، کتنا ہی ایسا ویسا کام کر دے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم اگر اس کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع نہ ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنتیں نہ ہو، تو وہ اللہ کے نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا محب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے اسے ماننا، اللہ کے نبی جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دے اسے چھوڑ دینا، اللہ کے نبی کہیں کرو کرنا، اللہ کے نبی کہیں رک جاؤ رک جانا، اللہ کے نبی کہیں سو جاؤ سو جانا، اللہ کے نبی نے کہا اٹھ جاؤ اٹھ جانا، اللہ کے نبی نے کہا سنت کو اپنا لو اپنا لینا، اللہ کے نبی نے کہا کسی چیز کو چھوڑ دو چھوڑ دینا۔ یہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اولیاء کاملین نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اتباع کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی، مدینے میں انہوں نے ایک آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو بلڈنگ بنائی، اردو میں قبا کہا جاتا ہے، ایک بڑا قبا بنایا۔ اللہ کے نبی وہاں سے راستے میں گزرے تو دیکھا بڑا عالیشان قبا بنا ہوا ہے، بڑی عالیشان بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کی بلڈنگ ہے؟ صحابہ نے کہا فلاں انصاری صحابی کی۔ اللہ کے نبی ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر ان صحابی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان کے پاس سے گزرے اور آپ کے مکان کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر پوچھا، آ کر سلام کیا، اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، دوبارہ سلام کیا، اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا۔ بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبا بننے پر، میری بلڈنگ بننے پر ناراض ہو گئے ہیں۔ فوراً گئے اس بلڈنگ کو توڑ تاڑ کر ختم کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی اس راستے سے گئے، پوچھا صحابہ سے یہاں
قبا بنا ہوا تھا، عالیشان بلڈنگ بنی ہوئی تھی، کہاں گئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی محبت کی خاطر انہوں نے اسے توڑ کے رکھ دیا، انہوں نے اسے ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی اتباع ہوتی ہے۔ صحابہ کی تو بے مثال قربانیاں، بے شمار واقعات ہیں۔ اس دور کے اندر اکابر علماء دیوبند نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اتباع کی ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں اور ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں، پڑھ کر سن کر دنگ ہو جاتے ہیں ہم۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت جنگ آزادی میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، اسلام کی حفاظت کی خاطر، مدارس کی بقا کی خاطر، مساجد کی بقا کی خاطر، یہاں کے لوگوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت کی خاطر بہت ساری قربانیاں پیش کیے ہیں۔ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے، انگریزوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا کہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو معلوم ہوا کہ اس طرح وارنٹ جاری ہو گیا ہے، حضرت گئے کسی کمرے کے اندر 3 دن روپوش ہو گئے، 3 دن کمرے میں بند ہو گئے، 3 دن کے بعد باہر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا، حضرت کیا وارنٹ ختم ہو گیا؟ کیا انگریزوں نے اپنا حکم واپس لے لیا؟ ابھی تو آپ کے اوپر وارنٹ جاری ہے، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، انگریز آپ کو تلاش کر رہی ہے، آپ کو پکڑیں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، پھر چند دنوں کے بعد پھانسی کے پھندے پر آپ کو لٹکا دیں گے، آپ دوبارہ چھپ جائیے، قربان جائیے قاسم نانوتوی کی اتباع پر، قربان جائیے قاسم نانوتوی کے عشق رسول پر، قربان جائیے قاسم نانوتوی کے محبت رسول پر۔ جواب دیا، ارے میں نے میرے نبی کی پوری زندگی کو دیکھا، میں نے میرے نبی کی سیرت کو کھنگالا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو کفار و مشرکین ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ کے نبی غار ثور کے اندر 3 دن رہے، 3 دن کے بعد اللہ کے نبی باہر نکل گئے۔ قاسم نانوتوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہے، اگر 3 دن کے بعد بھی چھپا رہا نبی کی سنت کی مخالفت ہو جائے گی، نبی کی سنت کی مخالفت ہو جائے گی۔ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں 3 دن چھپا رہا، 3 دن کے بعد نکل گیا۔ اب قاسم نانوتوی کھلے عام پھر رہا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے یا پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک 90 سالہ بہن تھی، آپ کی ہمشیرہ 90 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں، 90 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ قاسم نانوتوی کو معلوم ہوا اللہ کے نبی کی سنت ہے بیواؤں کا نکاح کرنا، بیواؤں کی شادی کرنا، بیوہ سے نکاح کرنا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کے پاس گئے، اپنی ہمشیرہ کے پاس گئے اور جا کر کہا، ہمشیرہ آپ کی عمر 90 سال کی ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس زواجی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری ہمشیرہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے بیواؤں کا نکاح کر دو۔ اے میری ہمشیرہ، میرے سے بہت ساری سنتیں ادا ہو گئی ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ 90 سال کی عمر میں نکاح کر کے اس سنت کو بھی پورا کر دیں، اس سنت کو بھی پورا کر دیں۔ حضرت کی ہمشیرہ رونے لگیں، تڑپنے لگیں، بلبلانے لگیں، میں یہ 90 سالہ عمر لے کر کیا
نکاح کروں گی، کیا شادی کروں گی؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتاری، اپنی دستار اتاری، آپ کے قدموں میں رکھ دیا، میری بہن، میری ہمشیرہ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ نکاح کر لیجئے، آپ شادی کر لیجئے۔ قاسم نانوتوی کو ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا، رو دھو کر 90 سالہ بہن کی حضرت نے شادی کروائی، 90 سالہ بہن کی۔ آج علماء دیوبند کو گستاخان رسول کہا جاتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہا جاتا ہے، نبی کا عاشق نہیں مانا جاتا ہے، سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے۔ جمعہ کے مبارک موقع پر اللہ کے گھر میں لاکھوں مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں، علماء دیوبند نے اللہ کے نبی سے جو محبت کی ہے، علماء دیوبند نے اللہ کے نبی سے جو عشق کیا ہے، علماء دیوبند نے اللہ کے نبی سے جو پیار کیا ہے، آج کے دور میں ایک مثال ویسی پیش کر کے دکھاؤ، ایک نمونہ ویسا پیش کر کے دکھاؤ، اور قیامت تلک تم پیش نہیں کر سکتے۔ عجیب ماحول ہے، ہر کوئی اٹھتا ہے، قاسم نانوتوی کو گالی، رشید احمد گنگوہی کو گالی، مولانا حسین احمد مدنی کو گالی، مولانا اشرف علی تھانوی کو گالی، مولانا الیاس خان دھلوی کو گالی، مفتی کفایت اللہ کو گالی۔ باپ کی جاگیر ہے علماء دیوبند، ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، علماء دیوبند اللہ کے نبی کے سچے غلام ہیں، علماء دیوبند صحابہ کے سچے غلام ہیں، علماء دیوبند حضرات اولیاء کے سچے غلام ہیں۔ خواہ مخواہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ایک نمبر کا جھوٹا ہے وہ، ایک نمبر کا کمینہ ہے وہ۔ میں اسی کنکپور میں ہوں نا، رام نگرم ڈسٹرکٹ ہے نا، یہی کرناٹک ہے نا، میں یو پی بہار سے نہیں آیا، اسی شہر بنگلور میں پیدا ہوا، یہیں پلا، یہیں بڑھا، یہیں پڑھا۔ اسی رام نگرم ڈسٹرکٹ کے بریلویوں کے سب سے بڑے عالم کو لے کر آؤ، ایک طرف مجھے کھڑا کرو، ایک طرف اس عالم کو کھڑا کرو، کہو اسے ولیوں کی سیرت کو بیان کرے، مجھے بھی کہو ولیوں کی سیرت کو بیان کرے۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ اللہ کے ولیوں کو سیرت نہ بیان کروں تو پوچھ لینا، اس سے زیادہ اللہ کے ولیوں کے نام نہ گناؤں تو پوچھ لینا، اس سے زیادہ ولیوں سے عقیدت اور محبت کا اظہار نہ کروں تو پوچھ لینا۔ ہر کوئی آتا ہے، برا بھلا کہہ کر چلا جاتا ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے، کھیل تماشا ہے۔ اس لیے خواہ علماء دیوبند کو بدنام نہ کرو، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بدنام نہ کرو، تبلیغی جماعت کو بدنام نہ کرو، ہمارے اکابر علماء دیوبند کو بدنام نہ کرو، ورنہ ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، ان کے ایسے ایسے عقائد بیان کروں گا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے، ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، ان سے معاملات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ ارے ہم جمعہ کے موقع پر اللہ کے گھر میں کوئی فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، کوئی مسلکوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو جو چیز حق ہے، جو چیز سچ ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو صحابہ کی زندگی ہے، جو اولیاء اللہ کی زندگی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ کئی بیانات میں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیتا ہوں، نظام الدین اولیاء کا نام لیتا ہوں، فرید الدین گن شکر کا نام لیتا ہوں، صابر کلیری کا نام لیتا ہوں، عاقل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں، ٹیپو سلطان کا نام لیتا ہوں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا میں نام لیتا ہوں۔ اس سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون ہیں،
کس سے محبت کرنے والے ہیں، کس سے عشق کرنے والے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا کوئی انکار کرے گا؟ ارے ہم تک جو اسلام آیا، ہم تک جو ایمان آیا، انہی بزرگوں کے وسیلے سے آیا، انہی بزرگوں کے واسطے سے آیا، انہی بزرگوں کے تعلق سے آیا۔ کوئی اللہ کے ولیوں کا انکار کرے گا؟ کوئی صحابہ کا انکار کرے گا؟ کوئی اللہ کے نبی کی محبت کا انکار کرے گا؟ سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے۔ میں 19 عقیدے لکھ کر لایا تھا، 19 حقوق لکھ کر لایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمارے اوپر ہے۔ مجھے بتائیے جس ترتیب کے ساتھ میں نے اللہ کے نبی کے حقوق بیان کیے ہیں، اس منبر پر بیٹھ کر آج تک کسی نے بیان کیے ہیں؟ میں کسی سے دب کر، کسی سے ڈر کر، کسی کے چہرے دیکھ کر بات نہیں کرتا، کوئی چھپ چھپائی بات نہیں کرتا۔ 10-12 سال مدرسوں میں مکھیاں ہم نے نہیں ماری، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم نے فقہ پڑھی ہے، ہم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہوتی ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہوتی ہے، بزرگوں کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں۔ سچا اللہ کے نبی کا عاشق، سچا صحابہ کا عاشق، سچا بزرگوں کا عاشق کون ہوتا ہے؟ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے۔ خواہ بدنام کیا جا رہا ہے، یہ ہیں وہ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، سب غلط ہے۔ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند کیا ہیں، اور ان سے زیادہ کہ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، بزرگوں سے کوئی محبت کرنے والا ہے؟ ہم بتائیں گے۔ اور میں کوئی چھپ چھپائی بات نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہر جمعہ کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ہونے کے بعد یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹیلی گرام پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، لنکڈین پر، واٹس ایپ پر، اتنی چیزوں پر بیان آتا ہے، ساری دنیا والے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب میں اگر ڈر کر بات کہوں، کوئی غلط بات کہوں، ڈنکے کی چوٹ پر اتنے لوگوں کے سامنے کوئی بات کہوں گا، کوئی غلط بات کہوں گا؟ سارا ہفتہ قرآن و حدیث کو ڈھونڈ کر، اس میں غوطہ لگا کر، تلاش کر کے صحیح صحیح باتیں، پکی پکی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ایسی ویسی کچی باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ اور میں تو یہی رہتا ہوں، ایک مرتبہ آیا، آ کر کہہ کر بھاگ گیا، ویسا بھگوڑا بھی نہیں ہوں، یہی رہتا ہوں۔ آئے کوئی ہم سے پوچھے، آئے کوئی ہم سے مباحثہ کرے، آتے تو کوئی نہیں، پوچھتے تو کوئی نہیں، معلوم کرتے تو کوئی نہیں، خواہ مخواہ ایسی ویسی باتیں، وہ حضرت نے ایسا کہہ دیا، حضرت نے ویسا کہہ دیا، حضرت نے فلاں بول دیا، حضرت وہ نہیں بولنا تھا، حضرت یہ نہیں بولنا تھا، سب خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ اول وقت میں جمعہ میں آتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک پورا بیان سنتے ہیں، وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو بات مکمل سمجھ میں آتی ہے۔ جسے بات مکمل سمجھ میں آ جائے وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا، وہ کبھی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کسی مسلک سے کوئی یہ نہیں، ہمیں کسی فرقے سے کوئی یہ نہیں، ہم تو اللہ کی، اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، بزرگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ جسے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے چھوڑو۔ ہمارا کام بتانا ہے، ہمارا کام دکھانا ہے، لیکن علماء دیوبند کو بدنام نہ کرو، تبلیغی جماعت کو بدنام نہ کرو، اہل سنت کو بدنام نہ کرو۔ انشاءاللہ مزید حقوق ہیں، مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا